محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معاشرے میں ہمارے جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر قرآن کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس بات کا جائزہ لے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور مجھے کن کن چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ 5 شعبوں سے متعلق ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور عقائد۔ عبادات کا بیان میں نے شروع کیا تھا، جن میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اس میں ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں ان کا کچھ ذکر پچھلے بیان میں کیا گیا تھا کہ نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اختیار کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک خضوع و خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس اہم فریضے کو قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ہر جگہ ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن مجھے خیال ہوا کہ آج کل چونکہ حج کا زمانہ ہے، لہذا زکوٰۃ سے پہلے حج کے کچھ احکام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں اور اس سلسلے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں۔ اس لیے میں نے یہ آیت ابھی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا تمام لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ تو ایک ہی شرط لگائی ہے، وہ یہ کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے اور اتنا بھی مزید پیسہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اس کے پیچھے بھوکے نہ رہیں بلکہ ان کے نان نفقے کا انتظام بھی کیا ہو۔ تو 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس حج کے سفر کے اخراجات کا انتظام ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے پیچھے جو اہل و عیال چھوڑ کر جا رہا ہے ان اہل و عیال کے خرچے کا بھی انتظام ہو کہ وہ اس کے پیچھے آرام سے زندگی گزار سکے۔ یہ شرطیں جس میں بھی پائی جائیں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا، اور جب بھی پائی جائیں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب اس میں چند غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے بلا وجہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج کا کام جو ہے وہ بالکل آخر میں جا کے کرنا چاہیے، ابھی تو ہم جوان ہیں اور عمر پڑی ہوئی ہے، جب ذرا عمر بڑھ جائے گی، بوڑھے ہو جانے لگیں گے تو اس وقت کہیں جا کر دیکھیں گے کہ حج کا موقع ہو تو حج کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج اول تو کسی عمر کا پابند نہیں ہے۔ جب بھی انسان بالغ ہو گیا اور اس کے پاس استطاعت ہے، وہ استطاعت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی وہ جا سکتا ہے اور جانے کا انتظام بھی کر سکتا ہے اور پیچھے کے لوگوں کا انتظام بھی کر سکتا ہے، تو بالغ ہونے پر اگر یہ انتظام موجود ہو تو فوراً حج کرنا فرض ہو گیا اس کے لیے۔ اگر اس میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو حقیقت میں جوانی ہی میں کرنے کی ہے۔ بڑھاپے میں جا کر جب آدمی کے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت اور وہ بالکل ہی معذور ہونے لگا، دوسروں کا محتاج بن گیا، تو وہ بجائے اس کے کہ حج آرام سے کرتا اور حج کے تمام ارکان جوش و خروش کے ساتھ
اور شوق و ذوق کے ساتھ ادا کرتا ایک مشکل اس کے لیے بن جاتی ہے. لہذا یہ حج جو ہے ذرا مشقت چاہتا ہے، اور اس میں بہت سے کام ایسے ہیں جن میں انسان کو اپنی قوت اور طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جب آدمی قوی ہے تو اس وقت میں حج کرے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام ارکان خیر و خوبی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا ہوں گے، شوق و ذوق کے ساتھ ادا ہوں گے. بوڑھا ہو گیا اور طاقت جاتی رہی تو اس میں دوسروں کا محتاج بنے گا اور اس کو زیادہ مشقت پیش آئے گی. لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے ابھی جوانی کا زمانہ ہے، جب ذرا تھوڑا سا عمر گزر جائے گی تو پھر اس وقت حج کریں گے. اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض ہے تو وہ اس کے لیے یہ انتظار کرنا جائز نہیں. پہلی غلط فہمی تو یہ ہے. اسی میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی ابھی ہمارے ذمے بہت سے مالی حقوق ہیں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، تو پہلے مقدم یہ ہے کہ ہم اپنا گھر کی خریداری کریں اور اپنا گھر کر لیں. اس کے بعد پھر جب پیسے بچیں گے تو پھر اس کے بعد میں حج کروں گا. یہ خیال بھی غلط ہے. اگر آدمی کو کرائے کا مکان بھی میسر ہے اور اطمینان سے وہ کرایہ ادا کر رہا ہے اور اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں کہ وہ حج کو جا سکے، تو اس کو اس پر معلق کرنا بھی درست نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، پہلے ان کے نکاحوں کے فرض سے سبکدوش ہو لیں تو پھر حج کو جائیں گے. تو یہ خیال بھی غلط، اس لیے کہ حج کی جب استطاعت موجود ہے تو فوراً حج فرض ہو گیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ایک ایسی عبادت بنایا ہے اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس پر جو مال انسان خرچ کرتا ہے اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حج کی وجہ سے مفلسی سے سابقہ نہیں ڈالا. حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. تو جتنے بھی اخراجات سوچے ہوئے ہیں کہ بھئی مجھے مکان بنانا ہے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ سارے کے سارے اخراجات جو ہیں وہ حج کرنے کے بعد ختم نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ان کا انتظام ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو ہر دن یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لمنفق خلفا ولممسک تلفا، کہ جو آدمی پیسے بچا بچا کر رکھتا ہے، جو آدمی خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اے اللہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو اور دے دیجیے. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے. اور جو بچا بچا کر رکھتا ہے، سینت سینت کر رکھتا ہے، اس کے مال کے اوپر ہلاکت ڈال دیجیے. تو اس لیے اگر کوئی مال اگر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فریضے کی ادائیگی میں خرچ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدل اس کو عطا فرما دیں گے. اس کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. آج تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا اپنی 80 سالہ زندگی میں کہ جس نے جو حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو. کیونکہ میں نے حج کر لیا تھا لہذا آ کے اب مجھے فاقے جھیلنے پڑ رہے ہیں یا مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا. تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ وسعت عطا فرماتے ہیں، زیادہ فراخی عطا فرماتے ہیں. لہذا یہ سوچنا کہ بھئی ابھی ہمیں بچوں کی شادیاں پہلے کر لیں پھر دیکھیں گے، ارے بھائی عمر کا کس کے پاس گارنٹی ہے، کس کے پاس یہ ضمانت ہے کہ وہ زندہ رہے گا اپنے گھر بنانے کے بعد یا اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد. اور اگر مر گیا اس حالت میں تو اس کے گردن پر حج کا فریضہ ایک بوجھ بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اگر استطاعت رکھتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی بنا پر وہ حج کر سکے پھر بھی حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. اتنی شخص وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس شخص کے لیے جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، جانتے بوجھتے نہیں کیا. لہذا کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے، اس لیے جلد از جلد فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرنی ضروری ہے.
کسی انتظار میں رہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جیسا قرآن نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہو، اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ حج کو جائیں، درخواستیں دیتے ہیں، مگر ان کی درخواستیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کی درخواست دی، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن درخواست منظور نہیں ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذوری ہے، اس سال حج فرض نہیں ہوگا۔ اگلے سال پھر دیکھے، پھر درخواست دے کے دیکھے، اگر بار بار درخواستیں دیتا رہا اور نامنظور ہوتی رہی تو انشاءاللہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ کر لے۔ آج کل دو طریقے ہوتے ہیں حج کے، ایک سرکاری طور پر حج کیا جاتا ہے تو اس میں درخواست دینا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا ایک پرائیویٹ حج ہوتا ہے، یعنی جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ حج کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلا حج نسبتاً سستا ہوتا ہے، اگرچہ آج تو وہ بھی سستا نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ کم ہوتا ہے، اس میں کم خرچہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کسی پرائیویٹ ادارے سے رابطہ کر کے حج کیا جائے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ پرائیویٹ حج کر سکتا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے، اور اس کو پھر اسی طرح کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب فرض ہو جائے تو اس کو تاخیر کرنا، اس میں دیر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی عذر سے، یعنی اس قسم کے آزار سے جو میں نے عرض کیے کہ بھئی بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں اور ان کے لیے انتظار کرنا ہے وغیرہ، اس کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ بھئی آیا وہ اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر ہوتا ہے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو اب جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں اتنی بڑی وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرتا ہے یا نصرانی بن کے مرتا ہے، اور جس نے حج کیا اس کے بارے میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج کرے اس طرح کہ اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، تو واپس اس طرح آئے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، تو حج کر کے جب آدمی واپس آتا ہے اس طرح کہ اس نے حج طریقے سے کیا ہو تو اس کو اس کے سارے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اتنی بڑی فضیلت، اور یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ ایک عشق کا ایک مظاہرہ ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ عشق و محبت کا ایک مظاہرہ ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو جتنے کام اس میں کیے جاتے ہیں وہ عقل کی روح سے کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ مثلا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں بیت اللہ کے گرد، اب چکر لگا کے بھئی کیا حاصل ہوا سوائے تھکنے کے؟ تو لیکن اس کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ایک محبوب ہوتا ہے، معشوق ہوتا ہے، اور انسان اس کے گھر کے پاس پہنچنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتا ہے، اپنے لیے بہت خوشی کی بات سمجھتا ہے کہ میں ان کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اگرچہ اللہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کسی گھر سے اور کسی جگہ سے منزہ اور پاک ہے، اس کو کسی گھر کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کی خوش خواہش ہوتی ہے، جو عاشق ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے درکش کے چکر لگاؤں اور اس کی چوکھٹ پکڑ کر اس سے مانگوں، اس سے فریاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی اس خواہش کو ایک عملی شکل دینے کے لیے ایک گھر بنا دیا، اور ایسا گھر بنا دیا کہ کہہ دیا یہ میرا ہے۔ اب اس کے معنی یہ نہیں کہ میں رہتا ہوں اس میں، لیکن اس کی طرف، اس کو اپنی طرف ایک نسبت عطا فرما دی کہ میرا ہے۔ یہ میرا کی جو نسبت اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عطا فرما دی، اس کی وجہ سے آپ دیکھو کہ اس کی کشش، اس کی محبت، اس کا تقدس، اس کے ساتھ لگاؤ، اس کی طرف کھچاؤ، ساری دنیا اس کی طرف کھچ کھچ کر آ رہی ہے۔ آج جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے بیت اللہ شریف کے قریب جانے کی، تو اس کو صرف وہ دیکھتا ہی رہے،
اور صرف اس کو دیکھ کر نظارہ ہی کرتا رہے تو اس کے اندر اس کو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اس کو تسکین ملتی ہے، اس سے ایک اس کے دل میں تقدس پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ وہ گھر کیا ہے؟ پتھروں کا بنا ہوا ہے، پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ اللہ نے کہہ دیا میرا ہے. تو اللہ کے یہ کہنے کی بنا پر کہ میرا ہے، اس میں تقدس بھی پیدا ہو گیا، اس میں پاکیزگی بھی آ گئی، اس میں محبوبیت بھی آ گئی، اور انسان اس کی طرف کھچ کھچ کر جا. اب دیکھو کس طرح ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی، اصل میں تو بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے کے زمانے سے قائم تھا، لیکن بیچ میں وہ مٹ گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ جا کر اس کی تعمیر کریں. تو انہوں نے تعمیر نو کی تھی. تو جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کی تھی، رب وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یہ مکے کا شہر میں آباد کر رہا ہوں، تو اس مکے کے شہر کو ایسا بنا دیجئے کہ سارے لوگوں کے دل اس کی طرف کھچ کھچ کر جائیں. اس کا مظاہرہ دیکھ لو کہ جو لوگ عاشق ہیں اپنے پروردگار کے، وہ اطراف عالم سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، دنیا کے ہر خطے سے مشقتیں اٹھا کر، پیسے خرچ کر کے، محنت اٹھا کر، محنت جھیل کر، جو لوگ اعلیٰ ترین گھروں میں رہنے والے ہیں وہاں جا کر وہ چھوٹے چھوٹے کنڈلوں کے اندر رہتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں تو پھر بھی گھر مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی کرائے پر، لیکن مینا میں جا کے 3 دن رہتے ہیں جہاں پر کوئی گھر بھی نہیں، اور وہ صرف خیمے ہیں، خیمے کے اندر وقت گزارتے ہیں. پھر عرفات جاتے ہیں تو عرفات کے اندر خیمہ بھی آسانی سے نہیں ملتا، اور مزدلفہ میں تو خیمہ ہوتا ہی نہیں، بس زمین کے اوپر لیٹ کے رات گزار دیتے ہیں. یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے باوجود کھینچے جا رہے ہیں لوگ اس کی طرف. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے. تو اب بھائی نماز کے اندر آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑی ذات کے آگے ہم جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن چکر لگا رہے ہیں. تو چکر لگانا یہ اس کو عبادت بنا دیا گیا جو بظاہر عقل سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی چکر کیوں لگا رہے ہیں. اور ایک نہیں 7 چکر لگاؤ گے تو ایک طواف ہوگا. چلو وہ بھی چلو بیت اللہ کے گرد ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے گرد، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، یہ بھی ایک پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن 2 پہاڑیاں ہیں صفا مروا، اس میں دوڑو. اب ہر ایک آدمی جو ہے وہ اچھا خاصا بھلا مانس، عقل مند اور تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا اور سمجھدار، لیکن دیکھا کیا کہ وہ بھاگا جا رہا ہے، صفا سے مروا کو بھاگ رہا ہے، مروا سے صفا کو بھاگ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ عقل کی کسوٹی سے دیکھو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ ان پتھروں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگی تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے. لیکن بھائی بھاگی تھی، بھاگ گئی. اب جتنا آدمی جو آ رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھاگو مینا اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان. عقل سے تو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں، لیکن عشق ہے کہ میرے مالک نے کہا ہے تو میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں دوڑوں گا. اور اس میں مسابقت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لوگ جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں. اچھا بھائی چلو، مسجد حرام میں جب ہم اس کے آس پاس کہیں ٹھہرے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو بڑی اچھی بات تھی، بھائی قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، جا کے نماز میں شریک ہو گئے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا ہے. موقع مل گیا تو آپ بھی کر لیا. فرمایا تم دیکھ لیا کرو صرف بیت اللہ کو بیٹھ کر، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. اب اچانک کیا ہوا، جب حج کے ایام آئے، 8 ذوالحجہ کا دن آیا، تو اس وقت حکم یہ کہ چھوڑ دو اس مسجد حرام کو بھی اور بیت اللہ کو بھی. نہ یہاں نماز پڑھو، نہ یہاں طواف کرو، نہ بیت اللہ کو دیکھو، یہاں سے چھوڑو اور جا کر مینا کی وادی میں جا کے ٹھہر جاؤ. کیا کرنا ہے مینا میں؟ کچھ بھی نہیں. 8 تاریخ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس جا کے ٹھہر جانا ہے وہاں. ارے بھائی اچھے خاصے مسجد حرام میں نماز قریب تھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا،
بیت اللہ کی زیارت ہو رہی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا کہ بھئی چھوڑا، اس کو بھی چھوڑو اور جا کر مینا کی وادی میں ٹھہر جاؤ، وہاں کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں۔ عقل سے سوچو کہ کیا اس کی حکمت ہے کہ بھائی مسجد حرام کو چھوڑ کر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر اور جا کے مینا میں مقیم ہو جائے۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ نہ بیت اللہ میں نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم کی پابندی میں ہے، حکم کی اتباع میں ہے۔ ہم نے جب تک کہا تھا کہ مسجد حرام کے پاس رہو تو رہو، وہاں سے فائدہ اٹھاؤ، جب ہم نے کہا وہاں سے چھوڑ دو تو پھر چھوڑنا ہی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی میں مینا نہیں جاتا، میں یہیں رہوں گا اور 1 لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل کروں گا مسجد حرام میں، تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جا کر مینا میں ٹھہرو۔ چلو بھائی مینا کے اندر جا کے ٹھہر گئے، خیمے لگے ہوئے تھے، اب 9 تاریخ کو حکم آتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی چھوڑو اور عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہر جاؤ، سارا دن گزارو وہاں عرفات کے میدان میں۔ وہاں نہ سایہ نہ کوئی عمارت اور نہ کچھ اور، خیمے بھی مشکل سے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں جا کر بس ٹھہرے رہو اور صرف ٹھہر جاؤ تو حج ادا ہو گیا۔ اگر وہاں جا کر کوئی شخص کچھ بھی نہ مانگے، دعا بھی نہ کرے، صرف ٹھہر جائے، حج ادا ہو گیا۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت میں، اس جو وقت عرفات کا مقرر ہے، اس وقت میں اگر سوتا ہوا بھی گاڑی سے گزر جائے گا، حج ہو جائے گا۔ وہاں بھائی کیا حکمت ہے اس میں کہ عرفات کے کھلے میدان کے اندر جا کے ٹھہر جاؤ، سو بھی جاؤ تو بھی عبادت۔ ہاں ٹھیک ہے، سنت کے کچھ طریقے ہیں وہ اختیار کرو کہ بھائی نماز ظہر کے بعد کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح کرو اور مناجات کرو، دعائیں کرو، اچھی بات ہے، لیکن حج ادا ہو جاتا ہے عرفات کے میدان میں پہنچتے ہی، حج ادا ہو گیا۔ تو عقل سے کچھ سوچو کیا ہو رہا ہے یہ۔ اچھا بھائی یہ بھی کر لیا، اب چلو یہاں سے واپس جا کر مینا میں خیمے بنے ہوئے تھے، وہاں جا کر ٹھہر جاتے، نہیں وہاں نہیں جانا۔ کیا کریں، مینا میں اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے، کھلا میدان مزدلفہ، کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھو، رات وہاں گزارو، وہاں واپس مینا میں نہیں جانا، وہاں خیمے میں نہیں جانا، عرفات میں نہیں رہنا، بلکہ مزدلفہ کے میدان میں جا کر کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے پڑھ کے سو جاؤ اور صبح کو کھڑے ہو کے دعائیں کر لو، وقوف کر لو، بس۔ وہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی 25 لاکھ انسانوں کا مجمع وہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، پہلے مینا گیا، مینا سے عرفات گیا، عرفات سے مزدلفہ گیا، مزدلفے سے پھر اگلے دن کہتے ہیں مینا جاؤ۔ ارے بھائی جو کچھ کرنا تھا جب پہلے مینا میں تھے وہیں کرا لیتے اللہ میاں، جب 8 تاریخ کو آئے تھے جو کچھ وہاں کرنا تھا تو اسی وقت میں نہیں وہاں نہیں کرنا، وہاں سے جاؤ عرفات، عرفات سے جب واپس آتے واپس مینا آ جاتے، ٹھہر جاتے خیموں میں، نہیں کھلے میدان میں۔ اور پھر مینا میں آ کر کیا کرو، 3 دن تک ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے لوگ شیطان کہتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، وہ پتھر ہے، لیکن وہ ایک علامت ہے، تو اس کو کنکری مارو، 7 کنکری مارو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مزدلفے کی جو رات ہوتی ہے، اس دلفے کی رات میں جہاں گزارتے ہیں تو وہاں سے لوگ کنکریاں چنتے ہیں اور چن کر پھر جا کے جمرات پر مارتے ہیں۔ اب جسے دیکھو، بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بنگلے والا، کوٹھیوں والا، نوکروں والا، نوکر چاکر والا، جسے دیکھو وہ کنکریاں چن رہا ہے وہاں رات کو۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کنکریاں چن رہے ہیں، اور پھر جا کر جسے دیکھو اگلے دن وہ جمرات پتھر مارنے کے لیے اپنی ساری توانائی خرچ کر رہا ہے، دور دور سے چل کر آ رہا ہے، اس پتھر کے جڑ میں وہ کنکری پہنچنی چاہیے کسی طرح، 7 کنکریاں۔ ارے بھائی اچھے خاصے تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ اور مالدار، سرمایہ دار، منصبدار، حاکم، حکمران، بادشاہ، وہ بھی کنکری مار رہا ہے ساتھ۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب بتلانا یہ منظور ہے کہ تم جب ہمارا حکم آ جائے تو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دو،
جو ہمارا حکم ہے اس کی تعمیل کرو، چاہے وہ حکم تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس کی حکمت معلوم ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، مصلحت سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، قیمت ہمارے حکم کی ہے۔ لہذا ہر شخص جو ہے وہ کنکری مار رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو، بھائی کر لی تم نے رمی کر لی، مطلب جس نے رمی کر لی، کیونکہ ہجوم ہوتا ہے تو اس میں رمی کرنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے، تو اگر دوسرے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے کنکریاں مار دی، اس نے مار دی بھائی، بڑا مطلب کہ بڑا زبردست کام ہو گیا اور بڑی زبردست کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو یہ سارا جو نظام ہے حج کا، قدم قدم پر اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی سمجھ اور عقل کوئی چیز نہیں، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے حج کے اندر۔ لہذا یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا یہ طریقہ اور یہ تربیت حاصل کر لیتا ہے اور واپس لوٹتا ہے، تو اس کو فرمایا گیا کہ یوم ولدتہ امہ، آج وہ ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ لہذا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا ایک اصول ہے جو سمجھایا جا رہا ہے اس حج کے ذریعے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔